لیکن اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ امتل اٹھ چکی تھی اور اس نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، دوسرا اور پھر تیسرا۔ میں بت بنا کھڑا رہا۔ امتل نے وحشیانہ انداز میں اپنے ہونٹ کاٹے اور پھر تڑپ کر اوندے منہ گر پڑی اور سسکیاں لے کر رونے لگ گئی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ زندگی کی ساری نفسیات دھری کی دھری رہ گئی۔ میری ساری توانائی بکھر چکی تھی۔ اخلاقیات کا کچا دھاگا پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اب ندامت تھی اور ذلت تھی اور معافی مانگنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ معافی بھی کیسی؟ آنکھ سے گرا ہوا آنسو واپس آنکھ میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ ہاں، پانی سر سے گزر چکا تھا اور میں بازی ہار چکا تھا۔ چنانچہ غیر ارادی طور پر چپ چاپ بوجھل اور کانپتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ باہر کی دنیا بھی بدل چکی تھی۔ 2.5 گھنٹے پہلے بالکل اندھیرا تھا، لیکن اب ساری وادی بقعہ نور بن گئی تھی۔ برف پوش چوٹی کے اوپر آدھی رات کا چاند چمک رہا تھا۔ یہ عجب سا تضاد تھا کہ ایک طرف حسین اور نورانی رات تھی تو دوسری طرف میرا رنجور دل اور شرمندہ روح تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا اس لمحے کے لیے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا؟ کیا میرے جنم کا مقصد اسی لمحے سے عبارت تھا؟ اور کیا یہی تھا میرا مقدر کہ پلک جھپکتے میں ذلیل و خوار ہو جاؤں؟ میں نے چاند کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پہلے پہاڑوں کے اس طرف اوجھل تھا۔ کیا میرا بھی یہی فرض تھا کہ چاند کی طرح تنہا ساری زندگی طواف جاری رکھتا اور کروڑ سال کی زندگی پاتا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ جیسے مہذب و متمدن آدمی کو آنکھ جھپکتے میں اس کے ہونٹوں تک پہنچا دیا؟ میں جو ڈچ جوڑے کو پادری تک پہنچنے کی تلقین کر رہا تھا، خود کیوں حیوانی ترغیب کا شکار ہو گیا؟ یہ عجیب و غریب شے جو انسان کی تمام شعوری قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے، تمام الہامی اور روحانی طاقتوں کو زج کر دیتی ہے، کیسی ضرورت ہے کہ دیکھتے دیکھتے انسان کو انسانوں کی بستی سے نکال کر جنگل میں چھوڑ دیتی ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور لہر آئی۔ میں نے کتنا احترام کیا تھا اس لڑکی کا، میں کس قدر شدید متاثر تھا اس سے۔ کیا یہ سارا احترام محض اس لیے تھا کہ موقع ملے تو اس کے ہونٹ اس کی مرضی کے بغیر چوم لوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے ضمیر نے یہ منطق رد کر دی۔ بجا کہ یہ طاقت زندہ رہے لیکن شعور کے زیر سایہ زندہ رہے، بجا کہ اس کا نام فطرت ہو مگر یہ نہ ہو کہ ہوش آئے تو محض عبرت ہو۔ مسئلہ ندامت کا ہوتا تو میں شرمساری کی آخری حدود بھی چھو لیتا اور من کا بوجھ ہلکا کر لیتا، لیکن مسئلہ ندامت کا نہیں، مسئلہ امتل کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانے کا تھا، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ بے بسی اور بے کسی، یاس و نا امیدی کی ایسی یلغار تھی کہ میں بے اختیار رو پڑا اور اس منور رات میں ایک چٹان پر اوندے منہ گر پڑا۔ کھردری اور یخ بستہ چٹان نے آغوش مادر کا کام کیا۔ میرے پورے جسم میں مہر و اعتدال کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں دیر تک اس ٹھنڈی چٹان کو سینے سے لگائے لیٹا رہا اور دھیرے دھیرے روتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ رونا جو نمائش کے لیے نہیں ہوتا کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اس سے اندر کی کیسی کیسی جذباتی محرومیوں کی تشفی ہو جاتی ہے۔ میرے چہرے کا سیدھا رخ چٹان سے لگا ہوا تھا، میری آنکھیں بند تھیں اور ان سے اشک مسلسل کی ہلکی سی دھار بہہ رہی تھی۔ عین اس لمحے ایک نرم و گداز ہاتھ نے میرے شانے کو آہستہ سے چھوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے مطمئن لیکن محجوب امتل کھڑی تھی، وہ جو ہمہ وقتی مضطرب آنکھیں تھیں اس لمحے امن اور سکون کی روشنی کہیں سے ادھار لائی تھیں، لیکن پھر بھی ان میں ایسی تاب تھی کہ میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ وہ چپکے سے میرے پہلو میں بیٹھ گئی، میں بھی اٹھ بیٹھا تھا اور قدرت کی شان دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے نرم اور گرم سی خاموشی طاری رہی، پھر وہ دھیرے سے، بہت دھیرے سے بولی، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، شدت سے پیار کرنے والے
اور سچائی کا دعویٰ کرنے والے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ دراصل ایک جیسا ہونا ہی ان کی سچائی ہوتی ہے۔ سب بوسے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں اس تمہید سے چونکا، وہ خاموش ہو گئی، میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کی ٹھوڑی قدرے اوپر کو اٹھ گئی تھی، اس کے لب نیم وا تھے۔ آدھی رات کو طلوع ہونے والا چاند کتنا منور ہوتا ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، ہم لوگ کتنے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس وقت کمان کی طرح خم کھائے اس کی مرمری گردن دیکھنے میں محو تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے اچانک چاند سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ وسیم صاحب، آپ نے بھی وہی کیا جو سمی نے کیا تھا، مگر وہ آپ سے زیادہ دلیر تھا۔ اس نے زبردستی میری عزت لوٹ لی تھی۔ امتل، میں بے طرح چونکا اور گویا آدھا زمین میں دھنس گیا۔ ہاں وسیم صاحب، وہ اطمینان سے بولی، آپ کو تو میں صرف پسند کرتی ہوں، اس سے پیار کرتی تھی اور اس سے شادی بھی ہو جانی تھی۔ ایسی ہی ایک رات تھی کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میں چیختی رہی، منع کرتی رہی، مگر وہ تو بالکل حیوان بن چکا تھا۔ محبت کا سارا کھیل منٹوں میں ختم ہو گیا تھا۔ چاند تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ امتل نے بات جاری رکھی، وسیم صاحب، صبح اخبار میں سمی کی تصویر چھپ گئی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میرا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ کم بخت اتنا شرمسار تھا کہ صبح کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ دراصل اس میں سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی، ورنہ کچھ بعید بھی نہ تھا کہ میں اسے معاف کر دیتی، کیونکہ نیت اور فطرت تو ہر مرد کی ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ میں فرشتے کی تلاش میں سرگرداں رہتی۔ یہ امتل کا دوسرا روپ تھا۔ وسیم صاحب، میں آپ کو سمی کی طرح پیار نہیں کرتی، مگر سمی کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی سمی کی راہ پر چل نکلیں۔ میں آپ کو بچانے کے لیے چلی آئی۔ چاند اب دوسری چوٹی پر سے گزر رہا تھا۔ اب یہ چوٹی پہلی چوٹی کی نسبت زیادہ چمک رہی تھی۔ میں خاموش تھا، مگر امتل کے اس نئے روپ نے میرے دل میں ہلچل برپا کر دی تھی۔ وسیم صاحب، وہ بہت نرم لہجے میں بولی، 28 برس میں یہ دوسری رات ہے جو بے حد غیر معمولی ہے۔ ان 2 راتوں میں میں نے مرد سے نفرت بھی کی، محبت بھی کی۔ انہی 2 راتوں میں میں نے پندار نفس کی فتح دیکھی، اور انہی 2 راتوں میں سب کچھ ہار بھی دیا۔ آپ نے کچھ نہیں ہارا، میں نے پہلی بار اسے جواب دیا۔ نہیں نہیں، میں ہار چکی ہوں، سب کچھ ہار چکی ہوں۔ میں نے سمی کو ہار دیا تھا، اس لیے دوڑی چلی آئی کہ کہیں آپ کو بھی نہ ہار دوں، مگر میں تو خود ہار گیا ہوں امتل۔ نہیں، آپ ہارے نہیں، جیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ اپنے اصل سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی اصل پر فتح پاؤں گا۔ میں اسے شعور کے تابع رکھوں گا۔ وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، اور یہی تہذیب کا ثمر ہے۔ یہ ثمر پھیکا ہے، کھٹا ہے، مگر ہمارا مقدر ہے۔ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، کیونکہ اب اس جھوٹ کا نام سچ پڑ گیا ہے، اور آپ کو اپنے دور کی سچائیوں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، میں اس سچائی کا ذکر ضرور کروں گا۔ میں جذبے کی شدت اور تندی سے بھرپور احساسات کا ذکر ضرور کروں گا۔ میں احساسات کی حقیقتوں کو بھی مانتا ہوں۔ میں جذبے اور احساس دونوں کی سرکشی کو تسلیم کرتا ہوں، مگر میں اسے بے مہار چھوڑنے کا قائل نہیں رہا۔ میں اسے تہذیب اور شعور کے سائے میں پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جذبے کو سائنس کے ہم پلہ دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کسی سمی کو خودکشی کی ضرورت پیش نہ آئے اور نہ کسی وسیم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ جذبے اور سائنس کی درجہ بندی ضروری ہے، ورنہ انسان ایک دن مشین بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں جذبے کو زندگی سے نکالنے کو نہیں کہتا۔ ممتا کا مقابلہ سائنس کیسے کر سکتی ہے؟ مگر بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ سائنس کو مقدم سمجھا جائے گا، اور ایسے مواقع ایک نہیں
زندگی میں کئی بار آتے ہیں کہ آدمی دل سے نہیں ذہن سے فیصلہ کرتا ہے۔ مثلاً ہٹلر نے فیصلہ کیا تھا کہ دنیا کو تہس نہس کر دے۔ ظاہر ہے یہ دل کا نہیں ذہن کا فیصلہ تھا، مشینوں کا فیصلہ تھا۔ میں سیاست کی بات نہیں کرتا، جنس کی بات کر رہا ہوں۔ میرا آج کا تجربہ یہ ہے کہ جسمانی زندگی محض حیوانی زندگی ہے اور اسے دماغی زندگی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے تمانچے رسید کرتی۔